یہاں تک سختی ہے میرے بھائی، اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور آج یہ ہم نے کہا بار بار میرے بھائی، متعالمین جن کا علم سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کچھ پڑھ لیا، یہاں وہاں دیکھ لیا، اور وہ بھی علماء ہی کی تقریریں یہاں وہاں سے پڑھ لیتے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو محدث مطلق مفتی عام بن کر کے اور پوری امت کی گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی آئے گی بات آپ کے سامنے کہ آج ایک متعالم نے، ایک بردر نے جس کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ شاید قرآن کریم کا حافظ ہے وہ اور کچھ پڑھا ہوگا یہاں وہاں، اس آدمی نے، اس شخص نے، اور میڈیا پر بہت زیادہ چھایا رہتا ہے کیونکہ وسائل ہیں، جو جتنا زیادہ اس کے لیے جتن کرتا ہے، مادی جتن، مانوی جتن، سورسز لگا کر کے اتنا زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، اور چرب زبانی تو آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس وقت جب امت کے علماء نے اور کبار علماء نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مساجد کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وبا کی روک تھام کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے مساجد کو بند کرنا یہ جہالت ہے. گویا پوری امت کے علماء کو جاہل قرار دیتا ہے یہ شخص جو خود اپنے آپ میں جاہل ہے. ایسے شخص اور بھی اسٹیج لگا کر کے، ممبر لگا کر کے، اور میڈیا کے دوش پر ساری امت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے امت کے کبار علماء کی تجہیل کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے. کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ یہ امت کے علماء سے ان عوام کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی جہالت کے باوجود اپنے پیچھے، اپنے جیسے جاہل کے پیچھے امت کو لگانا چاہتا ہے تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ہاں حضرت نے تو بہت اہم بات کر دی جو پوری امت غلط کر رہی ہے، انہوں نے رہنمائی کر دی. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آپ نے سوچا کبھی اس چیز کو؟ آپ نے سنا ہوگا، شاید دیکھا ہوگا میرے بھائیوں، وہ ویڈیو وائرل ہے، نشر ہوتی ہے، ہم تو کم دیکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھیجتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ لوگ شاید جانتے ہو میرے بھائیوں کہ اس طرح کی بات چلتی. یاد رکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. اور کون ہے یہ؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا وجود علم سے بھرا ہوا، علم کا خزانہ میرے بھائیوں، کنیف ملئ علما وحکمتا. یہ جو چھوٹا سا جسم دکھائی دے رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یہ ابن مسعود کا چھوٹا سا جسم دیکھتے ہو نا، دبلے پتلے تھے، چھوٹے قد کے تھے، پتلی پتلی پڈلیاں، اللہ اکبر، کہا کنیف ملئ علما وحکمتا. یہ چھوٹا سا انسان جو دیکھ رہے ہو نا، یہ علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے. جسے علم حاصل کرنا ہو ابن مسعود سے علم حاصل کرے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا ہے مسئلہ؟ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنو غور سے، لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن امنائهم فاذا اخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. اس روایت کو نصیحت اہل الحدیث خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے، ہمیشہ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے بڑوں سے لیں گے اور اپنے امانت دار علماء سے لیں گے. جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے، بڑے علماء، بڑے اکابر علماء سے علم حاصل کریں گے اور امانت دار علماء سے علم حاصل کریں گے، تب تک لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے، کامیابی میں رہیں گے. فَإِذَا أَخَذُوا مِن صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا. اور جب یہ لوگ علم اپنے چھوٹوں سے لینے لگیں گے اور برے لوگوں سے لینے لگیں گے، هَلَكُوا، تو یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، امت کی بقا، خیر و بھلائی امت کے اکابر علماء سے جڑی ہوئی ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اکابر کے ساتھ میں ہے. پوری امت کی علماء کی رہنمائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. اور آج یہ جاہل کھڑا ہو کر کے میڈیا کے دوش پر، اور باتیں ایسی سطحی قسم کی ہے، اللہ کی قسم ہے، کوئی استدلال درست نہیں، دلیل درست نہیں، بے سر پیر کی باتیں، بس میرے بھائی چرب زبانی، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اور پوری امت کو غلط ٹھہرا رہا ہے، پوری امت کو جاہل قرار دیتا، کہتا ہے یہ جہالت ہے، مسجدوں کو بند کرنا جہالت ہے، کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے مسجدوں کو بند کرنا یہ محض جہالت کی وجہ سے ہے. استغفر اللہ، کس قدر جرأت ہے، دیدہ دلیری ہے. کیا ہے یہ؟ اکابر سے علم حاصل کرے گی امت تو بھلائی میں رہے گی. اللہ اکبر. اور یہ جاہل کھڑا ہو کر کے میڈیا کے دوش کے اوپر کہتا ہے یہ سارے اکابر سب کے سب جاہل ہیں جنہوں نے کورونا کے ماحول میں، کووڈ کے ماحول میں وبا سے بچنے کے لیے مسجدوں کے بند کرنے کے لیے رضامندی کا فیصلہ کیا ہے اور جواز کا درجہ دیا ہے. استغفر اللہ، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے یہ.